مجھے سونے سے پہلے بڑے گندے گندے دماغ میں خیالات آتے ہیں اور میں 2 بجے تک نہیں سو پاتا ہوں، بہت پریشان ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ دیکھیے، جن لوگوں کے دماغ میں گندے گندے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، بعض لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ وہ رات میں جیسے ہی ساری چیزوں سے فری ہونے کے بعد لیٹے، اب ان کے دماغ میں گندے گندے وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ نوجوانوں کے ساتھ ہو، بلکہ یہ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ دونوں حضرات کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، بعض خواتین کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوتا کن لوگوں کے ساتھ ہے اور یہ غلط خیال آتے کن لوگوں کو ہیں؟ عام طور سے جو لوگ نماز فجر کے ادا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دماغ کے اندر وہ وسوسے، وہ گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ دیکھو، جب کوئی بندہ گندے خیالات اور وسوسوں سے بچنا چاہے گا، جتنا جو بندہ بچنا چاہے گا، بھاگے گا، اسے برا لگے گا کہ یار گندے خیالات ہمارے دماغ میں نہ آئیں، شیطان اتنا ہی اس کے دل و دماغ کے اندر ان وسوسوں کو پیدا کرے گا۔ لیکن کسی بندے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آ رہے ہیں خیال تو آ رہے ہیں، اس کے دماغ میں گندے خیال آئے تو وہ اور انہی خیالوں میں مبتلا ہو گیا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے دماغ میں زیادہ خیال شیطان نہیں ڈالتا ہے، بلکہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں، وہ انہی خیالات میں مستغرق ہو کے سو جاتے ہیں، پھر ان کو نائٹ فال ہوتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گندے خواب ان کو آتے ہیں اور پھر وہ ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتے ہیں۔ بعض مردوں کو نائٹ فال ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کو غسل کی حاجت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان خواب میں کھیلتا ہے، تو وہ گندے گندے وسوسے خیالات پہلے سے ہی لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ خواب میں ناپاک ہو گیا، گندے خواب آئے، اس نے زنا دیکھا، گندی گندی چیزیں دیکھی، ناپاک ہو گیا، تو اس سے وہ بندہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس لیے گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ خواب میں بندہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے، تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جاگتی حالت میں اگر کوئی بندہ گناہ کے کام کر رہا ہے، گناہ کا کام کیا اس نے، اور خدا نخواستہ اس نے ہاتھ کا زنا کیا اور ہاتھ کا زنا کرنے کے بعد وہ سو گیا، اب جاگتی حالت میں اگر اس بندے نے ایسا کوئی بھی گندا کام کیا، غلط کام کیا، تو وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ تو شیطان جاگتی حالت میں ہی اس کے دل و دماغ میں وسوسوں کو پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے، تاکہ یہ نماز فجر کو ادا نہ کر سکے۔ بندہ پاک ہوتا ہے تو اس کو 50% نماز پڑھنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، بندہ ناپاک ہو تو 99% نماز پڑھنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب تو نجس ہے۔ بہت کم پھر ایسے اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اٹھ کر غسل کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ تو اس لیے شیطان ہر اس شخص کو بہکاتا ہے، ان مرد اور عورتوں کو بہکاتا ہے جن لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں نماز فجر کو ادا کرنا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کرنا کیا چاہیے؟ آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اسی لیے شیطان آپ کا دشمن ہے، اور اب آپ کو اس شیطان سے جنگ کرنا ہے اور اس سے جیتنا ہے، اور آپ کو اس کے دماغ میں ڈالے ہوئے وسوسوں سے بچ کر اللہ کی عبادت اگر آپ نے کر لی، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی اپنا محبوب بندہ بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے جال سے آپ کو بچا لے گا اگر آپ نے اس کام کو کر لیا۔ اب ظاہری طور پر بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سونے سے پہلے دعا پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ومن یحضرون، اور پورا دن کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ اس کی کثرت کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کوئی پرابلم اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو فوراً ختم ہو جائے گی۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔